رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار۔ اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے بھائی سلطان غیاث الدین کے فوت ہونے پر ان کی جگہ تخت نشین ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی تبدیلی کے ساتھ کئی علاقوں میں حکومت کا زور کم پڑ جاتا ہے، چنانچہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ کئی علاقوں کے حاکموں نے سرکشی شروع کر دی۔ سلطان ان کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ جب وہ سر ہند کو فتح کر کے آگے بڑھے تو ان کو اطلاع ملی کہ پرتھوی راج جو دہلی اور اجمیر کا طاقتور راجہ تھا، سر ہند پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ سلطان اپنی فوج کے ہمراہ واپس پلٹے۔ ایک تو پرتھوی راج کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ تھی، جن میں 2 لاکھ کے لگ بھگ سوار اور 300 کے قریب ہاتھی بھی تھے۔ ادھر سلطان کی فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی اور کافی تھکی ہوئی بھی تھی۔ خیر، انہوں نے مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا، لیکن ان کو ہار ماننا پڑی۔ اس جنگ میں سلطان کو بھی زخم آئے۔ وہ زخم تو چند دن بعد ٹھیک ہو گئے، لیکن شکست کا زخم نہیں بھرا تھا۔ چنانچہ 1 سال بعد سلطان اپنی پوری تیاری کے ساتھ پرتھوی راج سے مقابلے کو نکل پڑے۔ ادھر پرتھوی راج کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اسے پچھلے سال جو فتح نصیب ہوئی تھی وہ اتفاقی تھی، اس لیے وہ سلطان کے دوبارہ آنے کی خبر سن کر پریشان ہو گیا۔ اس مرتبہ سلطان کی فوج کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ ادھر پرتھوی راج نے بھی مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کی فوج میں 3 لاکھ سوار اور 3,000 کے قریب ہاتھی تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو، سلطان شہاب الدین نے قاعدے کے مطابق پرتھوی راج کے پاس اپنا سفیر بھیجا کہ اگر تم لڑنے کی بجائے اطاعت قبول کر لو اور جزیہ دینا منظور کر لو تو جنگ رک سکتی ہے، مگر پرتھوی راج نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے لڑائی شروع کی۔ خوب گھمسان کا رن پڑا، لیکن اس مرتبہ ہار پرتھوی راج کا مقدر بن چکی تھی۔ مسلمانوں کی فوج نے ایسے بھرپور حملے کیے کہ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کے قدم اکھڑنے لگے، یہاں تک کہ پرتھوی راج کو بھی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور آخر اسے جا لیا اور قتل کر دیا۔ اس کے قتل کرنے سے دہلی اور اجمیر کے علاقے بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سلطان نے اجمیر میں پرتھوی راج کے بیٹے کو ہی تخت پر بٹھا دیا تاکہ ان کا قدیم خاندانی اعزاز قائم رہے۔ اس کے علاوہ اپنے وفادار غلام قطب الدین ایبک کو مفتوحہ علاقوں کا نائب مقرر کیا، جس نے نظام سلطنت کو بڑی خوش اسلوبی سے چلایا اور سلطنت کو خوب ترقی دی۔ شہاب الدین غوری کے عہد کا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ان کے نائب نے اپنے سپہ سالار بختیار خلجی کو جب بہار کی تسخیر کی مہم پر بھیجا تو اس نے صرف 18 سپاہیوں کی مدد سے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ بہار پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ کوئی تاجر ہے، لیکن جب اس کے آدمیوں نے شاہی محل کو گھیر لیا، اس وقت بادشاہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو اطلاع ملی تو وہ سمجھا کہ ان کے پیچھے فوج بھی ضرور آ رہی ہوگی، چنانچہ وہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کچھ ہی عرصے میں سلطان شہاب الدین غوری کی سلطنت پشاور سے بنگال تک پھیل چکی تھی، لیکن پنجاب کے علاقے میں کھوکھروں کی بغاوت اور سرکشی کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان تھوڑی سی فوج لے کر جہلم پہنچا، جہاں قطب الدین ایبک کے ساتھ مل کر ان کو شکست دی۔ سلطان نے قطب الدین ایبک کو ہند کا حاکم مقرر کیا اور خود غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ جہلم کے قریب پہنچا تو آرام کے غرض سے وہاں کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ کھوکھر جو غالباً اس کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو موقع مل گیا، اور جس وقت سلطان شہاب الدین غوری
اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ سلطان کا جسد خاکی غزنی لے جایا گیا اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔